اور الحمدللہ ہمیں بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا مشن کیا تھا؟ انہوں نے بھارت میں نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے اور محبتیں بڑھائی۔ بے شک۔ لیکن آج کیا عالم ہے؟ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا۔ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا۔ گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ یہ پیڑ پودے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں، اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں، کیا کہنے واہ۔ اگر پودے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں، سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کاجو، بادام، کشمش، چھوارا، چرونجی، گری، سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت عمدہ حضرت۔ اتنی نفرتیں پھیلا دی کہ ہر ہری چیز کو مسلمان کر دیا اور ہر لال چیز کو ہندو بنا دیا۔ اب میں نے کہا یہی تقسیم کرو گے، رنگ روپ کو بانٹو گے، تو پھر ساری سبزیاں مسلمان۔ تمہارے ہاتھ لگے گا کیا گاجر اور ٹماٹر؟ اب تربوزہ کی پریشانی کون دور کرے گا؟ وہ اندر سے ہندو ہے، باہر سے مسلمان ہے۔ یہ نفرتیں ختم کرنا ہے، بے شک، محبتوں کو عام کرنا ہے۔ ہم اپنے وطن ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور اس وطن کی شان، عزت، آبرو، وقار کے کا نام ہے سیدنا خواجہ غریب۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، ملک کی عزت کا نام ہے خواجہ غریب نواز۔ بے شک۔ ایک ہی آستانہ پورے ایشیا میں ہے کہ جہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اپنے آستھا کا کیندر سمجھ کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اسی لیے ہم ہر طریقے کی نفرت کی مذمت کرتے ہیں، ہر طریقے کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم ماب لنچنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ بے شک۔ وہ ماب لنچنگ چاہے بھارت میں ہو اور چاہے بنگلہ دیش میں ہو، کیا بات ہے، دونوں قابل مذمت ہیں۔ ہم محبتوں کے قائل ہیں، بے شک، ہم انسانیت کے قائل ہیں، ہم مانوتا کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مشن کو عام کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ بے شک، یہی وجہ ہے 21واں سالانہ اجلاس غریب نواز ہفتے کا چل رہا تھا اور آج 6 رجب ہے۔ ہم پھر اس مقدس زمین سے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 رجب المرجب کو پورے ملک میں قومی تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ جیسے دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے نام چھٹی ہوتی ہے، اسی طرح عظیم المرتبہ صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے نام 6 رجب کی چھٹی کا ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ مطالبے میں شریک ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کریں گے۔ ماشاءاللہ دیکھ لیجئے، ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے۔ آپ حضرات اپنے ہاتھ اونچے کیے رہیے۔ ہم حکومت ہند سے چاہتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم نریندر داس مودی سے، کہ آپ غریب نواز کے 6 رجب کی چھٹی کا آدیش پارد کریں۔ یہ ہے ہمارا آج کا مطالبہ۔ اب آپ حضرات نیچے کر لیجئے۔ جو غریب نواز کی چھٹی نہیں چاہتا ہو وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جمہوری ملک ہے۔ لیکن غریب نواز کی چھٹی کی مخالفت کرو گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، بہت۔ یہ 2-4 کیڑے مکوڑے تو چاہے جتنا بند کر دو، انڈے کو کہیں ڈال دو تو بھی پھوٹ کے بچہ نکل آتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔
لیکن اس کی کبھی پرواہ نہیں کی جاتی. ہم جمہوری حساب سے زندہ ہیں, جمہوری حساب سے اپنی قراردادیں پاس کرتے ہیں, پھر عوام میں انہیں منواتے ہیں. محترم سامعین کرام, اس سال غریب نواز کونسل 9 رجب المرجب کو 30 دسمبر کو اگر آپ اجمیر جائیں تو ہم سے ضرور ملاقات کریں. دلی گیٹ پر بڑے شان و شوکت کے ساتھ کانپور والوں تمہارے کانپور کی چادر بارگاہ غریب نواز میں پیش کی جائے گی, سبحان اللہ سبحان اللہ, جس میں راجستھان کے تمام علماء جمع ہو رہے ہیں. وہاں راجستھان کی اسٹیٹ کمیٹی غریب نواز کونسل کی تشکیل ہونے جا رہی ہے. سبحان اللہ. لہذا اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو میں آپ کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں. جہاں جو ہے جس طرح ہے وہیں بیٹھا رہے, اور چند منٹ کی میری تقریر بہت غور سے سن لیں, بہت کام آئے گی. ماں حسن میں نے آپ کے سب بتا دیا. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ بہت چرچت ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ عقل کے ماروں کو دیکھو, خدا کے بارے میں ڈیبیٹ کرنے لگے. ابے یہ تیری عقل کو خدا نے پیدا کیا ہے. کیا بات ہے, واہ. جس نے پیدا کیا ہے اسی کے بارے میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ ایک آپس کا سمجھوتا تھا. کیا کہنے, بالکل. جس کو کانپور والے کہتے ہیں نورا کشتی تھی. آپ دیکھیے ذرا سا, اور اس کا رنگ دیکھیے, انداز دیکھیے ڈیبیٹ کا, کہ ڈیبیٹ کے بعد 2 آدمی ہیں. ایک اسکالر شمائل ندوی, دوسرے ملحد جاوید اختر. جیسے ہی دونوں ڈیبیٹ کر کے نکلے, دونوں نے مسکرایا کہ دونوں کا کام ہو گیا. اینکر کھڑا تھا بازو میں, اس نے کہا ابے تینوں کا کام ہو گیا. واہ واہ واہ. ان لوگوں نے شرطیں رکھی تھی کہ ڈیبیٹ کو انٹرنیشنل میڈیا تک جانا چاہیے. ان کا مقصد کیا تھا؟ شہرت حاصل کرنا. اور تمہارے اس مقصد نے پبلک میں, عوام میں وہم پیدا کر دیا. تم ایمان کے لیے خطرہ بن گئے لوگوں کو. ناکافی دلیلیں دی تم نے وجود باری تعالیٰ پہ, اور دلیلیں وہ دی جن کی ضرورت نہیں تھی. جو دلیل دینا تھا وہ تم نے دیا ہی نہیں. بہت سارے نوجوان سوچ رہے ہوں گے کیا بول رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں, کیا ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد تم نے دونوں کو ملتا نہیں دیکھا؟ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ملحد فاسق فاجر کے ہاتھ چوم رہا ہے. کیا بات. اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے استاد کیسی رہی, جی کیسی رہی. تو اس نے بتایا ہوگا سب ٹھیک رہا, بڑھیا رہا, اچھا کوریج ملے گا, یوٹیوب سے مالا مال ہو جائیں گے. تو اس نے کہا ایسے نہیں مانیں گے, ذرا سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. پریشان نہ ہو, دونوں کا جو سمجھوتا ہوا تھا بہت کلیئر. اور میں کوئی کچی بات نہیں کرتا ہوں. کل 2:30 بجے رات تک اس ندوی کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے, الگ سے سنا ہے ڈیبیٹ کے علاوہ, جس میں اس نے بتایا کہ یہ طے ہوا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. توجہ کیجئے ذرا سا. کیوں؟ ڈیبیٹ ہوگی گاڈ پہ ہوگی. کتنی لمبی چال وہ چلا تھا کہ جب ہم ثابت کر دیں گے کہ گاڈ نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے, تو پھر کہیں گے جسے ہم گاڈ کہتے ہیں اسے تم اللہ کہتے ہو. لیکن اگر اللہ کا نام لے لیا تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی, ہنگامہ ہو جائے گا. کس طریقے سے یہ ناپاک ارادے تھے ان دونوں سے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں بتانا چاہتا ہوں. پیار سے سمجھ لو, اپنا عقیدہ بنا لو. کہیں عقل کے ذریعے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. علم کے ذریعے خدا کے وجود پر دلیل نہیں دی جاتی. ایک ڈاکٹر کو بلاؤ پورے مجمع سے,
اور کہہ دو کہ یوسف رضا کا بخار چیک کرو، اور اس کو ڈاکٹر کو ایک لکڑی دے دو، لکڑی کہہ دو منہ میں ڈالو، ان کا بخار چیک کرو، بخار پتہ چلے گا؟ ذریعہ غلط ڈھونڈ لیا، صحیح، بے شک، ذریعہ غلط ڈھونڈ لیا، اس کے لیے تھرمامیٹر منہ پہ لگانا پڑے گا، بے شک، حق ہے۔ تب جا کے بخار پتہ چلے گا کتنی ڈگری ہے۔ تم ذریعہ ڈھونڈ رہا، کوئی کپڑا سلانے گیا اور تم نے جا کر کے کوئلے کی بھٹی میں کپڑے ڈال دیے، ذریعہ غلط ہے، کپڑے سلے نہیں جائیں گے، جل جائیں گے۔ نادان، خدا کے وجود کا ذریعہ، خدا کی پہچان، خدا کے ہونے کی دلیل نہ علم ہے نہ عقل ہے، بلکہ سن، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بے شک، جہاں سے دلیل دینا تھا وہ دیا ہی نہیں۔ ہے ایک چیلنج پروردگار عالم نے 1450 سال پہلے کیا تھا، تمام حفاظ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، ایک چیلنج خدا نے 1450 سال پہلے کیا تھا، وہ چیلنج اللہ کے وجود کو ماننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 1450 سال ہو گئے، خدا کے اس چیلنج کا یہ دنیا جواب نہ دے سکی۔ اللہ نے کیا چیلنج کیا تھا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ نے فرمایا تھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارے معبودان باطل سچے ہیں تو بس ایسا کرو، قرآن کی طرح کوئی آیت بنا لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، چھوٹی سی آیت بنا لاؤ، قرآن کی مثل کوئی چھوٹی آیت تو لے آؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے تم سارے معبودوں کو بلا لو۔ وہ چیلنج آج بھی حافظوں کے سینے میں موجود ہے۔ لات کو بلا لو، منات کو، نائلہ کو، کسی کی بلا لو، اس دور کے ملحد جاوید اختر کو بلا لو، سارے ملحد، سارے الہادی مل جائیں اور قرآن کی طرح ایک سورت بنا لاؤ۔ 1400 سال میں خدا کے چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ قرآن 1450 سال کے پہلے جس طرح تھا اسی طرح قرآن آج بھی مسکراتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، زندہ باد۔ مسلمانوں کبھی سوشل میڈیا پر بھروسہ مت کرنا، بے شک، عقیدہ اور اپنا ایمان قرآن سے بناؤ، حدیث سے بناؤ۔ بے شک، قرآن حدیث سمجھ میں نہ آئے تو محلے کے مسجد کے امام کے پاس جاؤ، شہر کے عالم دین کے پاس جاؤ۔ بے شک، سوشل میڈیا پر مبتلا ہو کر وہم پرستی میں مت مبتلا ہو جانا۔ دیکھو آج بھولے بھالے لوگ کیا کہتے ہیں، بات کرو کیا ہوا، اللہ کا حکم ہے، اجمیر نہیں گئے، اللہ کا حکم ہے، نہیں گئے، جاؤ گے اللہ کا حکم ہوگا تو چلے جائیں گے، بولتے ہو نا، یہ شریف لوگوں کا ایمان ہے۔ اور اس کو کبھی سمجھا تم نے؟ سچے لوگوں کا ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، ہر بات میں اللہ کا حکم، ہر بات میں اللہ کو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ وہ حاکم الحاکمین ہے، رب الارباب ہے، قاضی الحاجات ہے، مولا ہے، کبریا ہے، بڑا ہے،
کبیر ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ ناصر ہے، ہم منصور، وہ راہب ہے، ہم مرحوم، وہ قادر ہے، ہم مقدور، وہ مسجود ہے، ہم ساجد، وہ معبود ہے، ہم عابد۔ کوئی ذرہ بغیر اللہ کی مرضی کے حرکت نہیں کرتا، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا سوائے خدا کے حکم کے۔ اپنا ایمان مضبوط کر کے جانا، میں بتا رہا ہوں خدا کا حکم کیسے ہے، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیے روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ یہ سوال آپ سے کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کا پروردگار دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب قل الروح، آپ کہیے یہ روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کا حکم ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارے تمہارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ زور سے بولو اللہ کا حکم ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اچھا اس حکم کو ذرا تھوڑا سوچ کے دیکھو، بڑھیا سے سوچنا۔ 10 آدمی نکال لو اور ملک الموت سے ریکویسٹ کرو کیا ذرا ان 10 آدمی کی روح نکالو۔ ملک الموت آئے، روح نکال لیا۔ اب مجھے بتاؤ روح نکلنے سے پہلے تم پانی مانگ رہے تھے، پیر سے چل رہے تھے، ہاتھ سے پکڑ رہے تھے، آنکھ سے دیکھ رہے تھے، زبان سے چکھ رہے تھے، روح نکلی، آنکھ لٹکی کی لٹکی رہ گئی، یہ آنکھ تن کیوں جاتی ہے روح نکلنے پہ؟ آنکھ دیکھا نا اوپر تن جاتی ہے مردے کی، کیونکہ فرشتہ پیر کی طرف سے روح نکالتا ہے اور مرنے والا اسے دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ روح نکال رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جب وہ سرہانے کی طرف آتا ہے روح نکالنے سر کی طرف، تو آنکھ تان کے یوں دیکھتا ہے روح نکالنے والے کو، اسی لیے وہ آنکھ تنی رہ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد ہم اس کی آنکھ سیدھی کرتے ہیں، یعنی یہ روح جو بندے کے بدن سے نکلی، اس روح کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے بولو زور سے یار، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھ جب تک اللہ کا حکم تھا تو فرشتے کو سامنے دیکھ رہا تھا، سرہانے آیا، آنکھیں تان کے دیکھ رہا تھا، مگر جب اللہ کا حکم نکل گیا تو ان تنی آنکھوں کو تو سیدھی نہ کر پایا، تنی ہی تنی رہ گئی، کیونکہ خدا کا حکم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر پانی مانگ رہے تھے تو خدا کا حکم تھا، کھانا مانگ رہے تھے تو خدا کا حکم تھا، سو رہے تھے تو خدا کا حکم تھا، چل رہے تھے تو خدا کا حکم تھا، ہاتھوں سے پکڑ رہے تھے تو خدا کا حکم تھا۔ خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں، نادانوں، یاد رکھو خدا کا حکم ہے تو ہم زندہ ہیں، جب یہ حکم ہم سے نکلے گا ہم قبر کی آغوش میں سلا دیے جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور غازی اسلام، حضور غازی اسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خواجہ خواجہ کہتے ہیں، خواجہ خواجہ کہتے ہیں، خواجہ خواجہ کہتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ امام راضی نے 360 دلیلیں دی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ دلیلوں کی بات کرنے والوں، علم کی بات کرنے والوں، عقل کی بات کرنے والوں، 360 دلیلیں دی تھی اللہ ایک ہے۔ پھر مطالبہ کر دیا، وہ بہت بڑا عالم تھا، سب دلیلیں کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں تمہاری دلیلیں کٹ جائیں، گرکاب ہو جائیں، تم مناظرہ ہار جاؤ، ڈیبیٹ ہار جاؤ، یہ تم جانو ہم تمہارے بغیر ڈیبیٹ کے اللہ کا وجود مان رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، ہمیں کوئی اپنے عقیدے سے کمزور نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اور آپ کو بتا یہ رہا تھا، محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو، پیار کے ساتھ سمجھو دوستو، طے کر لو کہ جب 160 دلیلیں دی امام راضی نے اور دلیلیں ختم ہو گئیں تو آپ
سے مانگنے والا دلیل مانگ رہا ہے، اور دلیل دو، اور کاٹوں گا، اور دلیل دو، اور کاٹوں گا، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین شاہ کوبرا کو آواز دیا، کہا 360 دلیلیں دے چکا ہوں، ہر دلیل کو اس نے کاٹ دیا ہے، اب تو میرا ایمان خطرے میں ہے۔ امام حضرت نجم الدین کوبرا فرماتے ہیں ارے جو تجھ سے خدا کے بارے میں دلیل لینے آیا ہے وہ شیطان ہے، شیطان، اس مردود سے کہو بھاگ جا، ہم بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا کہوں۔ اور جب کبھی کوئی وجود باری تعالیٰ پر تمہیں بہکایا کرے، وسوسے ڈالے، اس طرح کی ڈبیٹ تمہارے سامنے آئے، تو بڑا آسان نسخہ بتا دوں، 3 مرتبہ بائیں طرف تھو 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 کر لیا کرو اور ایک بار پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان سے نجات مل جائے گی۔ مگر یہ ہماری قوم بڑی بھولی ہے، کہیں مسجد میں نہ تھوکنے لگے، ابے مسجد میں ایسا نہ کرنا، خالی لا حول سے کام چلا لینا۔ توجہ کیجیے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتاریے۔ ایک اعتراض اس نے کیا، یہ آخری بات سن لیجیے، 45 بچے غزہ میں مر گئے، نعوذ باللہ کہہ رہا خدا کیا کر رہا تھا، تو بات ہو، اور یہ سن رہا، جو ہاتھ چوم رہا وہ سن رہا، سر پہ ہاتھ رکھ رہا وہ سن رہا ہے، کہتے خدا کیا کر رہا تھا۔ میں نے کہا سنو، غزہ میں 45 بچوں کے مرنے کا افسوس ہمیں بھی ہے، لیکن سنو، بہت غور سے مسلمانوں سنو، یہ عقائد کی باتیں ہیں، تمہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ کل اشیاء کا خالق خدا ہے، ذرے ذرے قطرے قطرے لیل و نہار صبح شام زندگی بندگی سب کا خالق اللہ کہتا ہے کن ہو فیکون، ہو جاتا ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ مگر اللہ نے کیا کیا، کچھ پاور بندوں کو دے دیا، کچھ پاور بندوں کو دے دیا، توجہ کیجئے گا، کچھ پاور بندوں کو دے دیا، غور کیجئے گا۔ دیکھیے ایک جبریہ فرقہ ہے، وہ کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، اپنے ارادے سے کچھ کرتا نہیں، جتنے گناہ کرتا ہے وہ اللہ جانے۔ ایک قدریہ فرقہ ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ انسان کر سکتا ہے، اللہ کا کیا لینا دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ملحد الہادی اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت ہر جگہ نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر میں اہل سنت، حضرت عثمان میں اہل سنت، حضرت عمر میں اہل سنت، حضرت علی میں اہل سنت، حضرت سعد میں سعید، طلحہ، زبیر، عمار، بودر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء، امیر حمزہ میں اہل سنت، صحابہ میں اہل سنت، اہل بیت میں اہل سنت۔ اب ذرا سا آپ غور کیجئے گا، ذہن حاضر ہے نا؟ اہل سنت والجماعت کے ہم پابند ہیں، اس کو سن لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف اور عقیدہ یہ ہے کہ کل اشیاء کا خالق خدا ہے، لیکن بعض کا پاور اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے۔ جیسے بتاؤ مکان کون بنانے آتا ہے، فرشتے آتے ہیں کہ تم بناتے ہو؟ یہ ڈیزائن، یہ مکان، یہ اینٹ، یہ گارا، یہ سیمنٹ، یہ ہاتھ کی کاریگری تمہاری۔ کپڑے کون بن رہا ہے، تم بن رہے ہو کہ فرشتے بننے آتے ہیں؟ سل کون رہا ہے، تم سل رہے ہو؟ دیکھو یہ ان چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے بندوں کو پاور دے دیا، گویا ان چیزوں کا خالق اللہ نے بندوں کو بنا دیا۔ اپنے سے تم تخت بناؤ، اسٹیج بناؤ، لکڑی لاؤ، مسحری بناؤ، صوفہ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، یہ سارے پاور اللہ نے تمہیں دیے۔ زمین ہے میری بہت وسیع، جو تو کھاؤ پیو
बोलो ये पावर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। अब बैठे बैठे सोचो कि अल्लाह का वजूद है तो हम भूखे क्यों हैं? नहीं, ये पावर खुदा ने तुझे दिया है। तुझे रिस्क तलाश करना पड़ेगा, तुझे हाथों से अपने कमाना पड़ेगा। याद रखो, अच्छी तरह सा मोहब्बत के साथ समझ लो, यही वजह है रूए जमीन पर अल्लाह हमेशा गैबी नुसरत नहीं भेजता। कभी बंदों को आजमाता है, कभी हिकमत से काम लेता है। हमेशा नुसरत गैबी नहीं आती, ये तो उसकी मर्जी है कादिर मुतलक की। उसने चाहा तो 1000 आतंकवादियों के मुकाबले में 313 सहाबा को उतारा और भेज दी। सुभान अल्लाह। अरे जब उसने चाहा तो नमरूद जैसे बादशाह को एक मच्छर से हिलाक करवा दिया। या मच्छरों को ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे जाना, ऐसे मारना, ऐसे कब्जा करना, ऐसे काटना? नहीं, ये कादिर मुतलक है। जब उसने चाहा तो फिर फिरौन को दरिया नील में डुबो दिया, मूसा कलीमुल्लाह को पार लगा दिया। देख खुदा की कुदरत, देख खुदा का वजूद, देख खुदा की मदद। अरे जब उस परवरदिगार ने चाहा तो आतश कदाए नमरूद में इब्राहिम पैगंबर जाकर के भी जिंदा और सलामत। देख अल्लाह की मदद। जब उस रब ने चाहा तो अबराहा जैसा बादशाह जो काबे को ढाने के लिए आया था, काबा ढाने आया था, अल्लाह ने अबाबील परिंदे नाजिल कर दिए। और इन परिंदों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। परिंदों ने चोंच में, होंठ में कंकरियां ली और ऐसा इस लश्कर को मारा, मार मार के। कुरान कहता है काशी माकूल मार मार के भूसा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख खुदा की मदद, देख खुदा कितनी मदद करता है। लेकिन कभी उसके हिकमतें होती हैं। अगर 45 बच्चे गजा में मरे और शहीद हुए तो देख अल्लाह भी आजमा रहा है कि मैंने रूए जमीन पर 57 मुल्क बनाए हैं मुसलमानों के। तुम में क्यों नहीं खड़ा होता कोई? तुम में क्यों नहीं मजलूमों की मदद करता कोई? तो याद रखना, अल्लाह की कुदरतों को चैलेंज करने वालों, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया से दीन न सीखो। दीन अगर सीखना है तो कुरान से सीखो, कुरान से सीखो। वरना बाज वक्त तो मुझे तो बच्चों ने दिखाया फेसबुक पे, कुरान की आयतें बदल के डाली जा रही हैं। ज्यादा फर्क नहीं करना पड़ता। देखो आप सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, सूरह फातिहा पढ़ते हो अनअमता अलैहिम, यही पढ़ते हो ना। इसका माना जानते हो क्या है? अल्लाह उसके रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। अब अगर तुमको कोई गुमराह करना चाहे सोशल मीडिया से तो ज्यादा उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अनअमता के बजाय पेश लगा देगा वो, तो तर्जमा हो जाएगा, लफ्ज हो जाएगा अनअमतो, नौज बिल्ला। और अनअमतो का माना क्या है? अभी तर्जमा कर रहे थे अल्लाह तूने इनाम किया, अब अनअमतो का माना होगा अल्लाह मैंने इनाम किया। कुफ्र हो जाएगा। देखा, थोड़ी की तब्दीली से कुफ्र हो गया ना। इसलिए सोशल मीडिया से दीन न सीखो। दीन अगर तुम्हें सीखना है तो कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, उलमा से सीखो, मदरसों में सीखो, अल्लाह के बंदों से सीखो। और अफसोस तो ये होता है, हमने इतनी बातें आपको बता दी, इतने अकायद बता दिए, लेकिन कहीं मोबाइल पे फुलझड़ी आ जाए तो आप कहोगे अरे मोबाइल पे आ रहा है, अरे मोबाइल पे आ रहा है। वही है ना, कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहा, कौवा के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। अरे मोबाइल में आने से क्या होता है? मोबाइल में बहुत आ रहा हो तो किसी आलिम को सुना करके उसकी तहकीक कर लिया करो। मोबाइल का तो आलम यह है कि जैसे हमने आप लोगों को समझाया, हमारे बुजुर्गों ने हमको समझाया कि नेकी कर दरिया में डाल, यही तो ना। अब मोबाइल का मामला क्या है? बड़ी सी बड़ी बुराई कर मोबाइल में डाल, यही चल रहा है ना। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को बचाओ,
اپنے عقیدے کو بچاؤ. یہ آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کرم ہے کہ ان کا جشن ہو رہا ہے. اور کانپور شہر کے اندر ہم نے وہ سلگتا ہوا مسئلہ رکھا، جشن غریب نواز کی برکتوں سے رکھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کرو.